مسلمان کو اس دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے لیے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ تو اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آگے روایتوں میں آ رہا ہے، اور اگر پہلے سے گناہ گار نہ ہو تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کسی مقام تک پہنچانا چاہتا ہے، جنت کے کسی مقام تک یا قرب الہی کے کسی مقام تک، اور وہ اپنے عمل کے ساتھ وہاں نہیں پہنچ رہا، اعمال کر نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو غم میں، پریشانی میں مبتلا فرما دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کا درجات وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر فرمایا ہوا ہے۔ تو قرب کبھی تو ہوتا ہے اعمال اختیاریہ پر، کہ آپ تہجد گزار ہو گئے، آپ نے بہت ذکر کیا، تلاوت کی، نیکی کے کام کیے، تبلیغ، جہاد وغیرہ وغیرہ، اور ایک قرب نصیب ہوتا ہے کس سے؟ بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، اور یہ جو تبلیغ ہے یا جہاد ہے یا تعلیم ہے، تدریس ہے، تصنیف ہے، تلاوت ہے، ان سب کا ثواب گنا ہوتا ہے، یعنی یوں کرو 9 کروڑ اتنے لاکھ 3,50,000 یا جو بھی آپ کے ہاں ہو، لیکن صبر جو ہے، تکلیفوں پر صبر، یہ گناہ نہیں ہوتا مولانا، یہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے بغیر حساب کے۔ اسی لیے اعمال اختیاریہ پر جو ثواب ہوتا ہے وہ ایک تعداد کے مطابق ہوتا ہے، لیکن صبر پر جو ثواب ہوتا ہے وہ بے حساب ہوتا ہے، اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، جیسا کہ رمضان المبارک نے آپ نے تقریریں کی ہوں گی یا سنی ہوں گی۔ تو یہ بیماریوں میں مبتلا ہونا، تکلیفوں پریشانیوں میں مبتلا ہونا، یہ مومن کے لیے خیر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حسب عادت قرآن مجید کی آیت نقل کی کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو آدمی کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ اب آخرت میں تو کافر کو ملتا ہے، لیکن مومن کو دنیا میں تکلیفیں پہنچا دی جاتی ہیں تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تو یہ آیت نقل کی کہ من یعمل سوءا یجزا بہ، پھر حدیث نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے کوئی مصیبت جو کسی مسلمان کو پہنچے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کی وجہ سے اس کے برائیوں کا کفارہ کر دیتا ہے، حتی الشوکہ یشاکوہا، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کو چبھتا ہے۔ آپ جا رہے تھے، اچانک کانٹا لگا، ظاہر ہے کانٹا لگنے سے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ جو کانٹا لگنے سے تکلیف ہوئی ہے اس سے بھی آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جس سے گناہ معاف نہ ہوتے ہوں یا درجات بلند نہ ہوتے ہوں۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کوئی چیز بھول جاتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے، یہاں تلاش کی، وہاں تلاش کی، پھر اچانک کسی جگہ سے مل گئی، اپنی جیب سے مل گئی۔ اب یہ جو 2-4 منٹ کی آپ کو تکلیف ہوئی ہے، اس تکلیف سے بھی آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔